اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من كل ذرة ميتان فالف مرد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الجود والكرم عليه وسلم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھ دیا تھا اس میں، یعنی توریت میں، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ بے شک نفس جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور ہر زخم کا بدلہ لیا جائے گا۔ فمن تصدق به، پس جس نے معاف کر دیا اپنے بدلہ لینے کو، فہو کفارۃ لہ، تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا اس کے گناہوں کا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس نے فیصلہ نہ کیا جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں اس کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہی لوگ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور اس کے بعد انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے بھجوایا عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جو تصدیق کرتے تھے جو ان کے آگے کتاب نازل ہو چکی تھی، تورات، وآتیناہ الانجیل، ان کو میں نے انجیل عطا فرمائی، فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت تھی اور روشنی تھی، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ کتاب، وہ انجیل تصدیق کرتی تھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی کہ تورات، وہدن، اور اس میں ہدایت تھی اور نصیحت تھی متقیوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور چاہیے یہ کہ فیصلہ کریں انجیل والے
اس کلام کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس نے فیصلہ نہ کیا ان احکامات کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس یہی لوگ فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور میں نے نازل کی آپ کے پاس کتاب یعنی یہ قرآن بالحق، ٹھیک، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے جو بھی آسمانی کتب گزر چکی ہیں، ومہیمنا، اور نگران ہے ان تمام کتابوں کی۔ فاحکم بینہم، پس آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اما جاءک من الحق، جو آیا آپ کے پاس حق سے۔ لکل جعلنا، ہر امت کے لیے میں نے بنایا تم میں سے شرعتن، مشرب، ہر امت کا ایک مشرب ہے، ومنہاجا، اور راہ عمل ہے، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لجعل لکم امتا واحدہ، تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، ولکن لیبلوکم، لیکن اس نے آزمایا، فیما آتاکم، وہ آزما رہا ہے تمہیں، فیما آتاکم، جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، فاستبقوا الخیرات، پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کیا کرو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تمہیں اکٹھا، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پس وہ تمہیں بتائے گا جو تم اس کے بارے میں اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور چاہیے یہ کہ فیصلہ کریں، أَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور چاہیے کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور بچیے اس سے کہ وہ آپ کو کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں بعض ان احکامات کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیں، فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، پس آپ جان لیجئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان کو اس کا ذائقہ چکھائے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے قانون شکن ہیں، نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم ڈھونڈتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ کے حکم سے زیادہ کس کا حکم بہتر ہے یقین کرنے والوں کے لیے۔ سامعین اکرام، اہل کتاب کیا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑا، اور باوجود اس کے کہ ان کے پاس تورات کی کتاب موجود تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود تھے، اس کے باوجود وہ اس سے منہ موڑتے اور من مانے انہوں نے طریقے اس میں رائج کر لیے تھے اپنی خواہشات کی بنا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹ گئے تھے۔ اسی کے ضمن میں تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن ایک بات سامعین اکرام ابتدائیے کے طور پہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے جو پیدائش انسان کی تخلیق کی ہے، پیدائش انسان کو پیدا کیا ہے، یہ ضرور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ سسٹم ہے کیا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے انسان کی پیدائش سے، اس کا مقصد کیا ہے، اور انسان سے انسان کی نجات یا اس کے مقصد کی تکمیل کا راز کس چیز میں ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے میرے اور آپ کے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے،
انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ انسانی روح کو اللہ تعالیٰ نے جسم اس لیے عنایت کیا ہے، یہ سلسلہ پیدائش جو ہے یا انسانوں کی پیدائش کا جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے قائم کیا ہے کہ یہ دنیا اس لیے بنائی ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ روح کو جسم دینا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب مختلف روحوں کو اجسام ملیں گے تو ایک معاشرہ بنے گا اور اس کا ایک تہذیب ہوگی، ایک تمدن ہوگا، اس کی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہوگا، اور انسان ایک خاص طریقے کے مطابق جو بھی ہو وہ زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد یا اس کی کامیابی کا راز کس میں رکھا ہے کہ انسان جو زندگی گزارتا ہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضل کیا ہے، بہت زیادہ آسانی کی ہے، اور انسان کے لیے اس کا راستہ بہت زیادہ آسان کر دیا ہے۔ اللہ نے انسان کو جسم دیا اور جسم میں ایک نفس دیا، اور نفس جو ہے وہ ایک خواہشات کا مجموعہ ہے، اور اس کی چونکہ اس کا تعلق ظاہر جسم سے ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ انسان کی توجہ ظاہر کی طرف رہے اور ظاہری کی طرف یہ دیکھتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیے۔ نفس کا تقاضا یہ ہے، نفسانی تقاضے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن میں موجود ہے کہ نفس برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ ایک جو میں سامعین کرام جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا آپ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک شروع ہے، انسان کو یہ سلسلہ ہے کیا؟ یہ سلسلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ارواح کو اجسام دے رہا ہے ایک خاص وقت تک کے لیے، اور اس کو پھر واپس بلا رہا ہے۔ یعنی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص وقت تک کے لیے روح نے اس جسم میں رہنا ہے اور دنیا میں رہنا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے اور پھر چلے جانا ہے۔ اور یہ سلسلہ آپ کو معلوم ہے، اس میں کوئی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جو انسان آیا ہے اس کو واپس بھی جانا ہے، جو اس دنیا میں آنا ہے اس کو اس دنیا سے واپس بھی جانا ہے۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں، دیکھ لیں جا کے۔ انسان نے آ کے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ اس نے زندگی گزارنی ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ایک زندگی اس نے گزارنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا بہت کرم یہ ہے، فضل یہ ہے کہ اس نے انسان کی کامیابی کا راز ایک بہت آسان طریقے میں رکھ دیا ہے۔ وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم اور نفس عنایت اور قوتیں اختیار اور ارادہ عنایت فرما کے اس کو ارشاد یہ فرمایا ہے کہ اے انسان، تم اگر اپنے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، میری معرفت چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، میرا دیدار چاہتے ہو، روحانی ترقی چاہتے ہو، انسان کامل بننا چاہتے ہو، تو تم زندگی کو اپنی مرضی سے نہ گزارو، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی۔ تمہاری کامیابی کا راز میں نے اس میں رکھ دیا ہے کہ تم جو اختیار تمہیں دیا گیا ہے زندگی گزارنے کا، وہ تم اپنی مرضی سے وہ اختیار استعمال نہ کرو، بلکہ ان علینا للہدی، ہدایت میرے ذمہ ہے، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم انفرادی اور اجتماعی زندگی کیسے گزارو۔ میرے احکامات آئیں گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی، تمہاری انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی تمہیں ہدایات آئیں گی۔ فَمَنِ اتَّبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم انفرادی زندگی کیسے گزارو، کیسے کماؤ، کیسے خرچ کرو، کیسے رہو، تمہاری
گھریلو زندگی کیسے ہوگی بیوی بچوں کے ساتھ، تمہاری اجتماعی زندگی کیسے ہوگی، تمہارا حکومت کا نظام کیسے ہوگا، حکومتی کیا قوانین ہوں گے، سارا کچھ میں تمہیں بتاؤں گا۔ اور یہ میری ہدایت دینا تمہارے لیے ایک نعمت ہے۔ نعمت، اس نعمت کو اگر تم استعمال کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو، یعنی ہدایت جو ہے وہ ایک نعمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ تو تم اگر یہ زندگی انفرادی اور اجتماعی جیسے بھی ہو، یہ اگر میرے احکامات کے مطابق گزارو، جو کہ میں تمہیں ہدایت دوں گا، اور ہدایت تمہیں دینا میری ذمہ داری، ان علینا للہدی، تو پھر تم کامیاب ہوگے۔ فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان پہ جو لوگ ان ہدایات کے مطابق اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی گزاریں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جن لوگوں نے ان ہدایات کے مطابق اپنی انفرادی یا اجتماعی زندگی نہ گزاری، فاولئک اصحاب النار، یا انکار کیا یا مان کے نہ مانا، تو یہ لوگ جو ہیں جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دوسری جگہ یہی مضمون مختلف، تھوڑے سے مختلف، فمن تبع ہدایا اما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جس نے ان ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق۔ یہ سامعین اکرام تھوڑا سا بالکل آپ یعنی تھوڑا سا قرآن کے جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ کی زیر نظر آیات، اس میں خاص طور پہ آپ یہ نوٹ کریں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ سارا مضمون احکامات الہی پر عمل کرنے کی تاکید کے لیے ہے، اور اگر کسی نے بھی ان ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے سے منہ موڑا تو نہیں، جس نے ان ہدایات کے مطابق عمل کیا فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا، یعنی ناکامیاب نہیں ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری، لیکن اگر کسی شخص یا قوم نے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اللہ کی یاد کو بھلا دیا، تھوڑا سا سامعین کرام میری بات کو توجہ سے سنیں، اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ مؤخر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، حقیقی ذکر کیا ہے؟ اللہ کا حقیقی ذکر کیا یہ ہے کہ آپ اللہ کی ہدایات یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ فمن تبع ہدایا ومن اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، فإن له معیشة ضنکا، ان کے لیے زندگی میں ان پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں ان کو اندھا اٹھاؤں گا۔ سامعین اکرام، میں ان آیات کی تفصیل میں نہیں جاتا، تفسیر میں نہیں جاتا، صرف میں نے آپ کو ترجمہ عرض کیا ہے اور اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ یہود و نصارہ، یقین جانیے کہ آدم علیہ السلام کے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری انسانیت کا مقصد اور اس کا طریقہ کار یہی ہے۔ ہدایت حضرت آدم علیہ السلام پہ جو نازل ہوئی اس میں کیا تھا؟ یہی زندگی گزارنے کا طریقہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت قوم سمود، قوم عاد، قوم صالح، یہ تمام پیغمبروں کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ دیکھو اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی گزارو، اس کے سامنے سر جھکا دو اپنا۔ یہ سامعین کرام، یہ درخواست میری یہ ہے کہ اگر کوئی ایک خاص انداز سے قرآن کا ترجمہ کرے، تفسیر پڑھے،
تو اس کو بہت لطف آئے گا۔ پہلے تو اس کو واقف ہونا چاہیے کہ انسان کا خالق کون ہے اور اس خالق نے انسان کو پیدا کیوں کیا۔ نمبر ایک بات یہ بہت ضروری ہے، اس پہ ہم نہیں سوچتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی نجات کس میں ہے۔ انسان کی نجات اور کامیابی کا راز کس میں ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے سے انسان اپنے مقصود تک پہنچ جائے گا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب یہ ہے کہ میں نے انسان کی کامیابی کا راز اپنی بندگی میں رکھ دیا ہے، کہ وہ بندگی اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے، اور کہ بھئی اس کا کہنا مانے۔ اب اس کا کہنا کیا ہے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی جو ہدایت ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی انفرادی یا اجتماعی زندگی گزار لے تو اس کا مقصد تخلیق پورا ہو جائے گا اور اس کو معرفت الہی حاصل ہو جائے گی، اس کو یہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اور چونکہ یہ پیغمبر کی اتباع کرے گا تو یہ محبوب خدا بھی بن جائے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ کی بندگی، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام جو میرے سامعین نئے ہیں، اللہ کی بندگی مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مقصود تو ذات باری تعالیٰ ہے سامعین کرام، مقصود تو معرفت ہے، مقصود تو قرب الہی ہے، مقصود تو ملاقات ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ اس آیت کی میں ترجمہ آپ کو نہیں کرتا، صرف میں یہ کہہ رہا ہوں ملاقات الہی۔ اللہ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو کہ پیغمبر کے ذریعے آتے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں ہی کمال ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ یہ حق صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے کہ وہ انسان کو کیا ہدایت دیتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہنا ماننا لہ الخلق والامر۔ ایک بات ذہن میں ضرور رکھ لیں سامعین کرام، تخلیق اس کی ہے تو اس کے کہنے کے مطابق پھر چلنا بھی ہوگا، اس کا کہنا بھی ماننا ہوگا۔ الا لہ الخلق والامر، تخلیق اس کی ہے تو کہنا بھی، مخلوق اس کی ہے تو کہنا بھی اس کا ماننا ہوگا۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس میں لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ ایک ادارے میں ایک ادارے کے مالک ہیں، آپ نے نوکر رکھ لیا، اب وہ آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے گا، آپ اس کو تنخواہ دے رہے ہیں، آپ اس کو سہولیات دے رہے ہیں، وہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف کام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، تمام سہولیات اس نے مہیا کی ہیں، بے شمار نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم گن نہ سکو گے۔ تو یہ سامعین اکرام میں نے تھوڑا سا یہ مضمون آ رہا ہے، خصوصاً یہود کا مضمون آ رہا ہے، اور یہود وہ قوم ہے جو کہ مسلمانوں سے متصل ایک قوم تھی جس کے پاس اقوام کی امامت تھی یا امامت کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، اور اب وہ معزول کیے جا رہے ہیں، اور جن باتوں پہ ان سے امامت چھین لی گئی وہ حرکات بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور بتا رہا ہے کہ ان کے پاس کیا کیا نعمتیں تھیں۔ آج کا جو سبق ہے یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی وہ بیان کر دی، یعنی یہ
تمام جو رکوع جاری ہے سامعین اکرام، اس میں خاص طور پہ آپ یہ نوٹ کریں کہ حکم الہی کی پابندی یا اس کے مطابق زندگی گزارنا انسان کی اشد ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ اس کی نجات کے لیے واحد راز جو ہے کامیابی کے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارے۔ تو اسی کے بارے میں یہ سارے مضامین ہیں۔ اس ابتدائیے کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ یہ سارا مضمون آپ کو پھر لطف دے گا، اس کو پڑھنا یا اس کو سمجھنا جو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ جو سبق تھا وہ ایسا تھا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ یحکم بہا النبیون، تورات کیا تھی؟ وہی ہدایت تھی اللہ تعالیٰ کی۔ یحکم، و فیصلہ کرتے تھے اس کے بارے میں وہ نبی جن کا سر جو مسلمان تھے، الذین اسلموا، جو یہودی تھے ان کو اس کتاب کی بنا ہدایت دیتے تھے، کیونکہ ہدایت کا بنیادی ذریعہ جو ہے وہ پیغمبر اور کتاب ہے سامعین اکرام۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اس آیات پر ان احکامات کے مطابق تم عمل کرو اور اس پر عمل درآمد کے لیے کے سلسلے میں تم لوگوں سے نہ ڈرو۔ فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ یہ گزشتہ سبق تھا۔ پھر آج وہی سبق، یعنی رابطہ وہیں سے جڑتا ہے کلام کا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اب یہ اجتماعی اللہ تعالیٰ نے اجتماعی، ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہوگی، اللہ والوں کی ایک جماعت ہوگی، تو ان کا انفرادی سسٹم بھی ہوگا، انفرادی ہدایت بھی ان کو چاہیے ہوں گی، اور اجتماعی جو تمدنی اور تہذیبی اور حکومتی سطح پر جو احکامات کی ضرورت ہے وہ بھی ان کو ضرورت ہوگی۔ تو اس کے بارے میں جرائم کی سزا کے بارے میں بیان ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ان پر میں نے فرض کر دیا تھا، ان النفس بالنفس، کہ دیکھو اے مسلمانوں کی جماعت، تمہارا قانون حکومت کا جو تعزیری قانون ہے اس میں یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ قصاص لازمی، قصاص کا قانون جو ہے وہ لازمی ہوگا، یعنی بدلہ لیا جائے گا، جرائم کا بدلہ لیا جائے گا، قصاص۔ ان النفس بالنفس، کسی نے کسی کو قتل کیا بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین، آنکھ، اگر کسی نے کسی کی آنکھ ضائع کی تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ ضائع کی جائے گی۔ کسی نے کسی کی ناک کاٹی یا اس کو زخم پہنچایا، اسی طرح کا زخم اس کو بدلے میں پہنچایا جائے گا۔ والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور تمام زخموں کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے مسلمانوں کے اجتماعی معاشرے کے لیے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، جس نے صدقہ کر دیا، تو اس میں صدقہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ اگر ایک شخص قتل ہو گیا تو صدقہ کرنے کا حق جو ہے پھر وارثین کے پاس چلا جائے گا، مقتول کے وارثین کے پاس۔ اگر زخمی ہو گیا، اگر زخم لگا تو پھر براہ راست اس زخمی شخص کا اختیار ہوگا اور اس کے لیے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ زخمی شخص جس کی آنکھ کو نقصان ہو، ناک کو ہو، کان کو ہو، دانت کو ہو، اگر وہ اپنا زخم معاف کر دے فہو کفارۃ اللہ، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ ایک قسم کی سفارش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تصدق کی روایت کو قائم کرنا چاہتا ہے
کہ میں بھی معاف کرنے والا ہوں، تمہیں زخم پہنچا ہے تم معاف کر دو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ وہ بنیادی بات بیان کر رہے ہیں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جس نے فیصلہ نہ کیا، یعنی جس نے عمل درآمد نہ کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ پھر وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اب تمام انبیاء کے بعد، قفینا کا مطلب اس کے پیچھے، اس کے بعد، علی آثارہم ان کے نقش قدم پر، یعنی تمام انبیاء کرام آتے گئے، اور نبی آخر الزمان سے ایک سٹیپ آگے جو ہے عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا، ان کو مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ عیسیٰ ابن مریم جو تھے وہ تصدیق کرتے تھے جو ان کے پہلے کتاب تھی تورات، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سامعین اکرام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اور یہودیوں کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بھجوایا تھا۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ بنی اسرائیل میں تقریباً 2500 سال کم و بیش ان کا وہ دور امامت گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2500 سال تک ان کو موقع دیا، اور ان کو یعنی اللہ تعالیٰ موقع دیتا رہا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام، میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل میں صاحب شریعت پیغمبر جو تھے وہ صرف ایک تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تورات شریعت کی کتاب تھی، باقی زبور اور انجیل اس میں کوئی نئے احکامات نہیں تھے، بلکہ وہ تصدیق کرتی تھی تورات کی، یعنی وہی شریعت تھی، ایک ہی شریعت تھی بنی اسرائیل میں جو کہ تورات میں موجود تھی۔ باقی پھر تمام انبیاء کرام، سینکڑوں کی تعداد میں بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، لیکن وہ تورات کے جھنڈے تلے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو انجیل دی، فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور یہ انجیل تصدیق کرتی تھی جو اس سے پہلے تورات گزر چکی تھی، اس میں ہدایت تھی اور نصیحت تھی متقیوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اب چاہیے کہ اہل انجیل جو ہیں یہ فیصلہ کریں ان احکامات کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں نازل کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے واضح طور پہ کہ جس نے بھی من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جس نے بھی فیصلہ نہ کیا ان احکامات کے مطابق جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، تو یہ لوگ فاسق ہیں، قانون شکن ہیں۔ سامعین کرام، تھوڑا سا میں یہاں رک کے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابتدائی بھی میں نے آپ کو یہ بات واضح طور پہ بتا دی ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے، اسی کا نام بندگی ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یعنی عبادت اور بندگی کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب تک جو زیر نظر مضمون آیا ہے تو تھوڑا سا اس میں یہ نوٹ کر لیں، یہ بہت اہم رکوع ہے، اور اس میں اگر آپ نوٹ کر لیں آیت نمبر 43 میں، اس میں یہ فرمایا گیا ہے وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو کہ تورات میں موجود تھی، آج ہمارے پاس
قرآن کی صورت میں جو احکامات موجود ہیں، اگر کوئی ان کے مطابق فیصلہ نہ کرے انفرادی یا اجتماعی زندگی کے لیے، تو یہ ما اولئک بالمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح سامعین کرام جان لیں، اور ہم اللہ کے فضل سے قرآن کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں آپ اپنے جو ذہنی خیالات ہیں اس کو بھی، اگر وہ صحیح نہیں ہیں، قرآن کے مطابق نہیں ہے، اس کو کھرچ کے پھر نیا لکھنا ہوگا۔ آپ نے اس سلیٹ کو صاف کر کے آپ نے پھر کچھ نیا لکھنا ہوگا، اور نیا وہ لکھنا ہوگا جو کہ قرآن میں موجود ہے۔ اور قرآن میں کیا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی اجتماعی زندگی یا انفرادی زندگی نہ گزاری، تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان تو پھر یہ نہیں ہے فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک ما اولئک بالمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ظالمون و فاسقون۔ اس میں تھوڑا سا آپ کو فرق بتا دوں، کافر، ظالم اور فاسق، بنیادی طور پہ تو یہ سب ایک ہی صفات کے مالک لوگ ہیں، اور یہ ان کی صفت کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن پھر اس میں درجات ہوتے ہیں سامعین کرام۔ ایک انسان جو ہے یعنی صریحاً انکار کرتا ہے، مثال کے طور پہ آج آپ کو ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جن کو اگر قرآن کی کچھ آیات بتائی جائیں یا احکامات بتائے جائیں تو وہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو فرسودہ چیزیں ہیں اور دقیانوسی خیالات ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ آج کل عمل کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا اپنا ایک سٹیٹس ہے اور ہماری اپنی ایک حیثیت ہے، اور ہم خود مجاز ہیں، یعنی فیصلہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ گو ہیں، یعنی ان سے آپ کو یہ باتیں سننے کو ملیں گی کہ وہ بہت سے ایک دلائل کا انبار لگا دیں گے قرآن کی احکامات کے عمل نہ کرنے کے سلسلے میں، کہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اور اکثر یہ سامعین کرام میرا جتنے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، اور جہاں تک میرا ایک جائزہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، آج کل زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا، جس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا اصحاب کرام تھے، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اسلام پر آج کے دور میں مکمل عمل نہیں ہو سکتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی عملاً ایسا ممکن نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں ایک بہت سے کثیر لوگوں کی تعداد ہے جو اس خیال کے مطابق ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو انتہائی غلط بات ہے، جو کہ اس کے لیے پھر تو میں صرف آپ کو، وقت میرے پاس تھوڑا سا کم ہے، میں آپ کو کافرون اور ظالمون اور فاسقون میں تھوڑا سا فرق بتا رہا ہوں، درجات ہیں اس میں۔ سب سے پہلے تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، یعنی ایمان ان کا کامل نہیں ہے، برائے نام مومن ہے وہ، یعنی ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ پھر کافر کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی قصداً، یعنی یہ سمجھتے ہیں باوجود کلمے کا اقرار کرنے کے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے، یہ قرآن آج قابل عمل نہیں ہے، تو یہ انکار ہے، صریحاً انکار ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے۔ پھر ظالم کا مطلب کیا ہے؟ ظالم کا مطلب یہ ہے کہ ظالم ظلم کرتا ہے۔ ظلم کا مطلب جو بنیادی طور پہ عربی میں ہے کہ آپ کسی چیز کو بغیر یعنی اس کی جہاں رکھنی چاہیے وہاں نہیں رکھ رہے، کہیں اور رکھتے ہیں۔ یہ مختصر سا، میں نے عربی کے الفاظ تو نہیں استعمال کیے، میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ کسی چیز کو بغیر یعنی جہاں وہ رکھنی چاہیے وہاں نہیں رکھ رہے، اس کو ضائع کر رہے ہیں۔
تو یہ پھر ظلم ہو گیا۔ اس کے لیے مثالیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں خود، یعنی ظلم یہ ہے کہ آپ ایک چیز کا حق نہیں ادا کر رہے، اور تو پھر یہ ہے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم کیا ہے کہ آپ کسی کے حق میں جو کہ اس کا حق بنتا ہے آپ اس کو حق نہیں دے رہے، اس کی حق تلفی کر رہے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ اسلام، اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اس کا یعنی اس کی جگہ کیا ہے اور اس کا شکر کیا ہے کہ آپ ان احکامات کے مطابق عمل کریں، اپنی زندگی کو قرآنی احکامات سے مزین کر لیں، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو قرآن کے احکامات کے مطابق مزین کر لیں۔ لیکن اگر آپ نہیں کر رہے، قرآن کے احکامات یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے علاوہ آپ کسی اور کا کہنا مان رہے ہیں، جبکہ کہنا ماننا صرف اللہ ہی کا حق ہے، لہ الحکم، اسی حکم جو ہے وہ اسی کا ہے۔ یہ حکم کا لفظ جو ہے یہاں صرف یہاں نہیں استعمال ہو رہا، بلکہ کافی اور جگہ بھی سامعین اکرام استعمال ہوا ہے۔ حکم جو ہے وہ صرف اللہ ہی کا حق ہے، یعنی ہم زندگی کیسے گزاریں گے، کیا کریں گے، اجتماعی یا انفرادی طور پہ یہ حکم دینا، یہ ہدایت دینا، یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہماری نجات ہے، کامیابی ہے۔ لیکن اب جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہے اس کے مطابق اگر آپ زندگی نہیں گزار رہے اور من چاہی خواہشات پر عمل کر رہے ہیں، من مانی کر رہے ہیں، معاشرے کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، یار ہے، دوست ہے، ان کے خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہدایت کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ ہدایت تو ہے عمل کے لیے سامعین کرام، ہدایت اس کا نام نہیں ہے کہ بس آپ نے اقرار کر لیا اور بس آپ مسلمان ہو گئے۔ اصل ہدایت تو عمل کے لیے ہے سامعین کرام، یعنی کہ آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب آپ عمل جو ہے وہ نفسانی خواہشات کے مطابق کر رہے ہیں، کسی اور ABCD کسی اور کی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی احکامات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کر رہے ہیں، اور حق تلفی کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، یہ ظلم، یہ لوگ ظالم ہیں، تو ظالم کس پہ، یعنی یہ جو کام کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے یہ کسی اور کی مرضی کے مطابق اگر زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ خود اپنے تئیں اپنے آپ کو دوزخ کے گڑھے میں گرانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ بالکل سامعین کرام حیرانگی کی ضرورت نہیں ہے، یہی مطلب ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں اور دوزخ میں جانے کی انتہائی کوشش میں مصروف ہیں۔ ابھی یہاں آ جائے گا الفاظ یسارعون، بلکہ آیا ہے یسارعون فی الکفر، انکار میں ایک دوسرے سے جلدی کر رہے ہیں اور نمبر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سامعین کرام حقیقت میں آپ کسی پر ظلم نہیں، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ظالم جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کے مطابق زندگی نہ گزارنے والا شخص جو ہے خود اپنے اوپر جو ہے ظلم کر رہا ہے، یہ کسی اور پر ظلم نہیں کر سکتا، خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، خود اپنے لیے گڑھے کھود رہا ہے، اس میں اپنے لیے آگ بھر رہا ہے۔ سامعین کرام یہ بات بالکل نوٹ کر لیں۔ تو من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الظالمون، یہ ظالم ہیں اور خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ دوسرا آیا ہے اس میں کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الفاسقون، فاسق کہتے ہیں نافرمان کو۔
اب آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے اقرار کر لیا اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، صرف اللہ کی بندگی، کیونکہ آپ نے اقرار کر لیا کہ لا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اقرار کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی ہستی ہے ہی نہیں جس کا میں کہنا مانوں یا اس کی عبادت کروں یا اس کی بندگی کروں۔ اب آپ یہ اقرار کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کی توحید کا، اس کی عبادت کا، اس کی بندگی کا اقرار کر کے پھر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، معاشرے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھول جاتے ہیں، یعنی اقرار کر کے کلمہ پڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، صراط مستقیم سے منہ پھیر لیتے ہیں، اللہ کی ہدایت سے منہ پھیر لیتے ہیں اور رخ کر لیتے ہیں دنیا کی طرف اور دنیا داری کی طرف، ملعون دنیا کی طرف۔ اللہ تو اور اب جب آپ دنیا کی طرف رخ کر لیتے ہیں تو آپ سے جو ہدایت ہے وہ تو پھر رہ جائے گی، کیونکہ ہدایت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، ہدن للمتقین، یہ ہدایت متقین کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ آپ نے تقوی کی روش سے منہ موڑ لیا، دنیا کی طرف رخ پھیر لیا، اب ظاہر ہے کہ پھر آپ قانون شکن بن جائیں گے، آپ نافرمانی میں مصروف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو آپ کو سلامتی کے راستے کی طرف بلاتا ہے، اور آپ نے دنیا کا راستہ اختیار کر لیا، تو اب یہ ہے کہ نافرمانی اور فسق اور فجور میں آپ مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے رخ پھیر لیا ہے، تو پھر آپ فاسق بن گئے۔ یہ تھوڑی سی میں سامعین کرام بات کر رہا ہوں اور اس کو نوٹ کر لیں۔ ظلم، کفر، ظلم اور فسق یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ کا مقصود اللہ نہ ہو، جب آپ کا مقصود محبوب اللہ نہ ہو، جب آپ کا مطلوب اللہ نہ ہو۔ اگر آپ دنیا کے پجاری ہیں، بات میں مختصر کر رہا ہوں، اگر آپ دنیا کے پجاری ہیں، دنیا چاہتے ہیں، لم یرد الا الحیات الدنیا، تو پھر یہ تینوں تمغے جو ہیں پھر آپ کو لگیں گے۔ تمغے لگتے ہیں نا فوجیوں کو، جرنیلوں کو لگتے ہیں، فوجیوں کو لگتے ہیں، اور اب وہ تین تمغے کیا ہیں؟ یہ کفر کا تمغہ ہے، ظلم کا تمغہ ہے، یہ شخص کافر ہے، یہ شخص ظالم ہے، اور یہ شخص فاسق ہے۔ یہ تین تمغے آپ نے پھر آپ کی یعنی جو روح ہے اس پر پھر یہ تین تمغے لگ جائیں گے۔ اللہ، اور یہ اگر کوئی یہ تمغے لگانا چاہتا ہے یا لگے رہنے دینا چاہتا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ سامعین کرام، زندگی کا اختتام تو ہونے والا ہے، عنقریب یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اگر یہ تمغے لگے ہوئے آپ قبر میں چلے گئے تو پھر حشر جو ہے وہ بہت برا ہوگا، اتنا میں آپ کو بتا دوں۔ یعنی یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ چھوٹ جائیں گے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا خیال ہے جو لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں کہ کیا وہ مجھ سے چھوٹ جائیں گے، مجھ سے آگے نکل جائیں گے، میں ان کو پکڑ نہیں سکوں گا؟ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے اگر کوئی یہ فیصلہ کرتا ہے۔ اور سامعین اکرام، ایسا فیصلہ تو ہم کر چکے ہیں، یعنی ہم ایسا سوچتے ہیں، یعنی یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، اس کے متعلق ہم سوچتے ہیں کہ ہماری کوئی پکڑ نہیں کر سکے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری غفلت کی یہ ایک انتہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھیں گے،
جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ آخرت کے بارے میں ہم یہ کہیں، دنیا کما لو اور آخرت کی دیکھی جائے گی، آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی۔ بہت سی لوگوں کی یہ ایک فکر ہے جس کی میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ آخرت کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ کی یاد کو آپ نے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی، خوب دنیا کما لو۔ دیکھیں جوانی جو ہے لوگ یعنی جوانی میں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی موقع نہیں ہے، کریں گے نیکی کریں گے لیکن بعد میں کریں گے، ابھی یہ برائی بھی کر لو، وہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، دیکھیں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ ایسی بات نہیں ہے سامعین اکرام، یہ بہت خطرناک روش ہے۔ اگر کوئی کسی نے ایسی روش کو اپنا لیا ہے، بہت سے خطرناک نتائج ہیں اسی دنیا میں اس کے لیے۔ تو بہرحال میں نے آپ کو ایک یہ بتا دیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کافر، ظالم اور فاسق، یہ تین تمغے ہیں۔ سامعین کرام یہ نہیں لگنے چاہیے۔ آپ کا کون سا، آپ تمغے حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ کی بندگی کے، بندہ، اللہ کا بندہ، یہ ایک تمغہ آپ کے سینے پر ضرور ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ اس سے راضی ہے، رضی اللہ عنہ، یہ ایک تمغہ۔ اور ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رضا کا تمغہ بھی آپ کے یعنی آپ جب جائیں قبر میں تو یہ تمغے لگا کے جائیں تو بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوگا۔ بہرحال سامعین کرام سوچ لیں، سمجھ لیں، قرآن ہدایت ہے، ابھی مہلت ہے اور وقت ہے ہمارے پاس۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گاڑی ہاتھ سے نکل جائے اور پھر ہم افسوس کریں، پشیمانی کریں اور انگلیاں کاٹیں افسوس کے مارے، تو پھر کوئی علاج نہیں ہو سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔